ٹھیک ہے اب صحیح ہو گیا نا آپ کو؟ ہاں ہاں ابھی ٹھیک ہے, ابھی صحیح ہے آواز. چلیں لے لیں ان کو. یہ جو آپ ٹاپک رکھے ساحل ہوئی, یہ عام مومن سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ لوگ سوال, یہ بتاؤ میرے کو. آپ خاص کو لے کے آ جائیے, خاص کو لے کے آ جائیے, خاص کو لے کے آ جائیے. آپ بھی خاص کے پاس جا سکتے ہیں نا. نہیں ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ آپ کو سیکھنا ہے نا. کیوں تو یہاں پہ نہیں, ہم کو آپ عام سیکھنا لوگوں نہیں ہے سے کیوں بھائی. سیکھیں گے آپ؟ ہاں ہم کو سیکھنا نہیں ہے, ہم بتا رہے ہیں فری ول نہیں ہے, سیکھنا نہیں ہے. وہی تو, آپ عالم ہے نا, مفتی ہے نا, حافظ ہے, کچھ نہیں ہے آپ, لیکن پھر بھی آپ کو کانٹیکسٹ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں اس کا بھی تفسیر ہوتی ہے, اس کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو آپ کر سکتے کو نہیں آپ کر سمجھ سکتے کلیریفائی. میں عالم ہوں نا, حافظ ہوں, تو آپ کو یہ لے بتانے کے آیا آؤ نا ہوں پھر کہ عالم حافظ کو. آپ بھی تو جا سکتے ہیں نا. کیوں, یہاں لیکن پہ آپ کیوں ٹائم اپنا پاس, اصول. کیوں ایک تماشا منٹ, بھائی, یہ بولو. چیک منٹ. کیا تم کو گھر سے اٹھا کے میں اسٹریم پہ لے کے آیا؟ میں آپ کو یہی بتانے کے لیے آیا کہ یہ ٹائم ویسٹ خالی میرے سوال کا جواب دے دو. چیک کرنا, منٹ, یہ سب چیک کئی کو منٹ, بھائی. چیک منٹ, پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں. یہ بتاؤ ٹھیک. کہ تم کو گھر سے اٹھا کے میں نے اسٹریم پہ لے کے آیا؟ نہیں, اپنی مرضی سے آیا نا. میں اپنی مرضی سے اس لیے آیا, آپ کو بتانے آیا کہ آپ غلط کام کر رہے ہو. نہیں ٹھیک ہے, آپ بتا دیے غلط کام کر رہے ہو, لیکن ضروری نہیں نا جو آپ غلط بتا رہے ہو وہ اصل میں غلط ہو. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اصل میں آپ غلط ہے نا. ہاں تو وہ ثابت کرو نا میں غلط ہوں. وہی اسی وجہ سے تو پلیٹ فارم دیا ہے تم کو کہ غلط ثابت کرو. قرآن کی ذرا آیت دکھا دیں, چیک میٹ صاحب, قرآن کی آیت دکھا دیں جو یہ بتائے کہ یہ غلط ہے کہ جب تک آپ مفتی یا عالم نہیں ہوں گے آپ قرآن کے اوپر بات اور بحث نہیں کر سکتے. اگر آپ آیت دکھا دیں میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں. کیا شروع سے بولو. قرآن کی آیت دکھا دیں جو کہے کہ آپ قرآن و حدیث پہ تب تک بحث نہیں کر سکتے جب تک آپ مفتی نہیں ہیں. پلیز دکھا دیجئے. اب دیکھو میرے پاس آیت نہ میں پڑھے والا ہوں, نہ عالم ہوں, نہ مفتی ہوں. میں اسی لیے تو کہہ پھر رہا تو ہوں میرے کو ٹائم کسی پاس بات کا جہاد کر علم رہے ہیں نا نہیں ہے. سر آپ. پھر آپ ٹائم پاس جہاد کریں, یا تو ہمیں سنیں یا اپنے اسکالر کو سن لیں. یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی. اچھا آپ لوگ کا علم کہاں سے آیا یہ بولو, جو آپ لوگ سر پڑھ کے سب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے, کہ جی یہ کیا اسلام میں فری ول ہے, کوشچن جی مارک ڈالے ہوئے آپ لوگ, اور ایک آیت بتا رہے ہیں کہ اس میں فری ول نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, تو اس آیت کو پچھلے سے پڑھیے, آگے سے پڑھیے, اس کی تفسیر پیچھے سے جو بھی ہوتا ہے نا تینوں چلیں. اس کو اچھا چیک میٹ بھائی, اگر میں اس جانیے. آیت کی اچھا ایک کام کریے, سنیے ایک چیک کام میٹ ابھی کریے. آپ نے ایک سیکنڈ, آپ نے ایک مدعا رکھا. اگر میں اس آیت کو پیچھے سے پڑھنا شروع کرتا ہوں جہاں سے اس کا کانٹیکسٹ سٹارٹ ہوتا ہے, 3 آیتیں پہلے کانٹیکسٹ سٹارٹ ہوتا آپ ہے. کو پوری سورت پڑھنے پڑے گی اس کے بارے میں. پوری آپ صورت پڑھیں نہیں گے ابھی پڑھنا. میرے چیک نہیں, میٹ پوری صورت پڑھنی پڑے گی آپ کو. یہاں پہ چیک میں میٹ پھر بتاؤں گا کہ پورا خلاصہ کیا ہے اس آیت کا. چیک میٹ لسن, پوری صورت نہیں پڑھنی پڑے گی. کیوں نہیں پڑھنی پڑے گی؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن, یار اگر آپ گرم توے پہ نہیں بیٹھے ہوں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کیوں نہیں پڑھنی پڑے گی. کین یو پلیز جی اسٹاپ بولیے انٹرپٹنگ می. بولیے. کیونکہ قرآن جو ہے اس میں صورتیں کانٹیکچولی نہیں لکھی گئی ہوئی. ایک صورت میں بیچ میں سے ایک نیا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے. اس آیت کا ٹاپک 4 آیتیں پہلے سے شروع ہوتا ہے اور 2 آیتوں بعد ختم ہو جاتا ہے. میں جو یہ کانٹیکسٹ ہے اس کا پورا کا پورا پڑھ دیتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد نہیں, میں یہ اس غلط کی ہے. اب میری بات سنیے, آپ غلط بول رہے ہیں. آپ اس لیے میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو پوری سورت پڑھنی پڑے گی. سورت کا نام کیا ہے وہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں؟ آپ مجھے کوئی سی ایک لمبی والی اس ٹائپ کی صورت دکھا دیں جس میں کانٹیکسٹ جو ہے وہ پوری صورت میں ایک ہی ہو. سورہ بقرہ میں صرف ایک ہی کانٹیکسٹ ہے. نہیں, یہ ایک ہی کانٹیکسٹ کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ ایک یہ ہی بات ہو کانٹیکسٹ رہی کی ہے بات کہ ہو رہی ہے. اگر آپ آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کی تفسیر بھی پڑھنا چاہیے آپ میں کو. اب جا میں کے آپ کو تفسیر, سمجھ میں ہیلو آئے گا. بھائی, تفسیر پڑھنے کو میں تیار ہوں. میں تو کہا ہے میں اس کی تفسیر بھی پڑھنے کو تیار ہوں آپ کے ساتھ. تو پڑھیے. اگر تفسیر بھی اور تقی عثمانی آیت صاحب کا کی تفسیر کانٹیکسٹ بھی بتائیے. میری والی ہی بات کر رہا ہو تو کیا آپ اپنی بات پہ قائم رہتے ہوئے یہاں پہ اللہ کو ایک جھوٹا گاڈ کہنے کو تیار ہوں گے؟ جی بولیے. جی میں نے پوچھا کیا آپ سے سر؟ ہاں تیار میں نے ہوں کہا گا. میں بولیے اس کی بتائیے. کانٹیکسٹ, میں اس کا کانٹیکسٹ اور اس کی تفسیر دونوں پڑھ دیتا ہوں. اور اگر پوری وہ وہی صورت پڑھنی ثابت, پڑے گی آپ کو. سن لیں, پوری صورت بھی پڑھ دیتا ہوں اور بتائیں. ٹھیک لیکن پڑھیے. اس کے بعد اگر یہ وہی کہے جو ہم بتا رہے ہیں
تو کیا آپ اسلام کو میرے ساتھ یہیں پہ خیر آباد کہیں گے؟ جی بالکل کنفرم؟ کنفرم. اگر نہ کیا تو کر دوں گا, بول رہا ہوں نا میں آپ کو, میرے ساتھ آپ کے یہ پوری اسٹریم کے سامنے بول رہا ہوں, میں کر دوں گا. نکالیے تقی عثمانی صاحب کی تفسیر قرآن نکالیے. اچھا صرف تقی عثمانی کی, باقی جو ارلی اسکالرز ہیں ان کو نہیں دیکھنا آپ نے, صرف تقی عثمانی زیادہ نہیں. تقی عثمانی کیوں, پہلے مجھے بتائیں تقی عثمانی کیوں؟ آپ نکالیے, آپ یہاں بات کو پھیر رہے ہیں. نہیں پھیر نہیں رہا, میں مجھے تقی عثمانی کی وجہ بتاؤ, ارلی اسکالر کیوں نہیں؟ آپ نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے ہیں تقی عثمانی صاحب؟ میں نکال سکتا ہوں, مگر میں پوچھ رہا ہوں کہ تقی عثمانی کیوں؟ یہاں پہ آپ کے ہار یہاں پہ ایک دم ایزی واضح ہو رہی ہے. کتنی بچوں والی بات کر رہے ہو. آپ میں نے کہا تقی عثمانی کیوں, سمپل سوال کیا ہے. تقی عثمانی نے ایسا کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو تفسیر طبری, تفسیر قرطبی, تفسیر ابن کثیر, تفسیر جلال الدین السیوطی؟ تقی عثمانی جو ہے اس نے ایسا کیا خاص بات ہے کہ آپ صرف اسی کی تفسیر مانگ رہے ہیں؟ ان کے فرقے کا ہوگا. نہیں, میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیوں وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی اسلام کے بہت بڑے اسکالر ہیں. میں ابن کثیر زیادہ بڑے اسکالر ہیں جن کی کیا تقی عثمانی کی نسبت آپ کے جو ابن کثیر ہیں وہ ان سے زیادہ بڑے اسکالر ہیں, ان کی کیوں نہ پڑھوں؟ ایک بات بولو, یہاں پہ آپ بات کیوں پھیر رہے ہیں یہ بتاؤ. میں بات نہیں پھیر رہا, میں تقی عثمانی صاحب کی تفسیر نکالنے میں آپ کو یہ بتاؤں. مجھے ڈر کسی سے نہیں لگتا, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پہلے لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ انہوں نے علم کہاں سے لیا ہے. تقی عثمانی صاحب نے علم انہوں ابن کثیر سے لیے, لیکن ابن کثیر میں اتنی کھلے طور پہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا جو آپ لوگ یہاں پہ لے کے بیٹھ رہے ہیں نا. تفسیر اگر لے کے بیٹھیں گے بھی تو آپ کو اتنا کھلے اس میں سمجھ میں نہیں آئے گا جتنا آپ کو تقی عثمانی صاحب کی تفسیر سمجھ میں آئے گی. یعنی کہ جو بندہ 1980 کی دہائی میں کہیں پہ پیدا ہو رہا ہے وہ آپ کے مطابق زیادہ بہتر تفسیر کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ بندہ جو کہ محمد کے ساتھ محمد کے زمانے میں پیدا پڑا ہوا عربی کو جانتا ہے, رادر دین ایک اردو جاننے والا پاکستانی بندہ وہ زیادہ اچھا اس کو جج کرے. جی میں نے کہا کہ قرآن کو تقی عثمانی پاکستانی 1980 کی دہائی میں پیدا ہونے والا بندہ وہ زیادہ اچھا جانتا ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کے تمام ارلی اسکالر جو کہ عربی کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, مانتے ہیں اور بولتے ہیں. بھائی ایک بات بتا بھائی, قرآن سمجھنا ہے یا نہیں ہے یہ بتاؤ میرے کو. اور وہاں پہ ایڈم ایک بات میں بھی ایڈ کر دوں, ان لوگوں کا ذاکر نائک جو ہے وہ تو ویڈیوز میں بول رہا ہے کہ سب سے بیسٹ تفسیر ابن کثیر ہے. بالکل بالکل, لیکن ابھی تو سمپل سی میں بات کر رہا ہوں, میں زیادہ بات بھی نہیں ان سے کرنا چاہ رہا تاکہ ذرا ان کو سمجھ آئے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, کیونکہ سمجھ آنا بڑا امپورٹنٹ بات ہے اور سمجھ اگر آ جائے تو شاید چیزیں بڑی بہتر ہو جاتی ہیں. سمجھ آ جائے نا بھائی, سمجھ آ جائے نا, جس طرح سے اسلام تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے نا تو ویسا ہو جائے گا بھائی. سمجھ میں اگر آ جائے تو, سمجھ رہے نا. اچھا ہاں, اب جس طرح سے پھیل رہا ہے نا اسلام, ماشاء اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے, کتنی خوش نصیبی ہے ان کی جو جا رہے ہیں نا. الحمدللہ وہ صحیح ہے بھائی, جو جا رہے ہیں نا وہ ان کی جگہ ہے بھائی. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا اسلام سے, بے دخل کر لیا. جو چلے گئے نا سمجھ گئے نا. ہاں چلے گئے کی بات نہیں ہے, ابھی ہماری بات چلے گئے وہ لوگ ختم ہو, سمجھ رہے. ہاں ابھی ہے نا سورہ نکالیے, جس سورے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ پورا سورہ پڑھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے, اس کی تفسیر پڑھیے. ہاں میں یار ایک تو آپ لڑائی زیادہ کرتے ہیں, روتے زیادہ ہیں. ابھی آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. اگر آپ بات کا جواب نہیں دیں گے میں آگے نہیں نہ چل سکتا نا. دیکھیں مجھے تھوڑا سا بات کا جواب دے دیں, پھر میں آپ کے ساتھ آگے چلتا ہوں, ٹھیک ہے.
پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ تقی عثمانی صاحب کی ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں صرف انہی کی پڑھنی ہے؟ اسکالر ہے بھائی وہ. ایک بھائی بات وہ تو بولو, طبری بھی اچھا اسکالر ہیں, سمجھانے کے ابن لیے بولتا کثیر ہوں, بھی اسکالر ہیں. سمجھانے کے لیے بولتا ہوں, کون کون بڑے مولانا ہیں یہاں پہ ہمارے اسلام کے اندر ابھی تو فی الحال؟ طارق جمیل صاحب ہے, طارق مسعود صاحب ہے, ٹھیک ہے, سب لوگ ہیں دیوبندی سر. ہے. ان کے یہ صرف تو یہ ایک ارے میری بات تو سنیے آپ, میری بات تو پوری بات تو سنیے, تبھی تو سمجھ آئے گا آپ کو. تو اتنے سارے اسکالرس ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ایک کا ہی سنیے. ایسا 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 آپ بولنے والے ہوتے کون؟ کیونکہ وہ سب لوگ جو پڑھ رہے ہیں قرآن, جو تفسیر پڑھ رہے ہیں, وہ سب لوگوں کی تفسیر پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی, تب جا کے بیان کرتے ہیں. لیکن سب کا ایک ہی بیان مطلب سیم ہوتا ہے, مطلب سیم حدیث ہوتی ہے, سیم قرآن کی ایک تفسیر کے ساتھ وہ جو بولتے ہیں بیان میں سیم ہوتا ہے, سب کچھ الگ الگ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں میں, آپ عثمانی صاحب کی تفسیر کھولیے اور مجھے پورا سورہ پڑھ کے دکھائیے, تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے. چلیے عثمانی صاحب کی تفسیر میں آپ کے سامنے کھول دیتا اب ہوں. بحث مت کیجیے. ہاں جی میں کھول دیتا ہوں. اب ہم عثمانی صاحب کی تفسیر کھول رہے ہیں ان کے بھائی کے سامنے, اور جو کانٹیکسٹ کی آیتیں ہیں ان کی ہم تفسیر پہلے پڑھیں گے, اور اگر وہ وہی کہہ رہی ہوں گی تو پھر یہ چاہے پوری صورت پڑھ لیں, انہیں فرق نہیں پڑتا. تفسیر عثمانی لکھا, تقی عثمانی آپ کے سامنے ہے اس وقت, ٹھیک ہے. جو آیتیں آپ کو دکھائی تھی کانٹیکسٹ میں وہ یہی ہیں, انہوں نے بھی کانٹیکسٹ اس کا ڈیفائن کیا ہوا ہے. اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اس کے سر بلند کر دیتے, مگر وہ زمین پر جھک کے رہ گئے اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ رہا. اس کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ اگر تم اس پہ حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کے ہانپے گا, اگر اس کے حال پہ چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کے ہانپے گا. یہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, وہ کتے کی مثال دے رہا ہے اللہ. لہٰذا تم یہ واقعہ ان کو سناتے رہو تاکہ وہ کچھ سوچیں. کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے, اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھاتے ہیں. اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں, آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں, کان ہے جن سے وہ سنتے نہیں. وہ چوپاہوں یعنی کہ ڈنگروں کی طرح ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور اسماء حسنہ اچھے نام اللہ کے ہی ہیں. یہ آگے کا کانٹیکسٹ شروع ہو گیا, یہاں پہ کانٹیکسٹ ختم ہو گیا اس ایریا کا, اب اللہ کے ناموں کی بات آ گئی. تفسیر پڑھی. اب بات آتی ہے یہاں پہ تفسیر, اس کے نیچے والے حصے میں تفسیر ہے. عام جانور اسی وقت ہانپتے ہیں جب کوئی بوجھ اٹھائیں یا ان پہ کوئی حملہ کرے, لیکن کتا ایسا جانور ہے جسے سانس لینے کی ہر وقت ہانپنے کی ضرورت ہوتی ہے. تقی عثمانی کو بھی اتنا علم نہیں ہے کہ کتے کو سانس لینے کے لیے وہ منہ سے زبان اس وجہ سے باہر نکالتا ہے کہ اس کے باڈی کے اوپر جو سویٹ پیدا کرنے والے اسپیسز نہیں ہوتے, گلینڈز نہیں ہوتے, اس کی زبان سے وہ سویٹنگ پیدا کرتا ہے. اس وجہ سے کتا زبان باہر نکالتا ہے, وہ ہانپتا نہیں ہے. اللہ کو بھی نہیں پتا تھا اور تقی عثمانی کو بھی نہیں پتا تھا, کیونکہ اوبیسلی پاکستان کے ان پڑھ جاہل مدرسہ چھاپ بندے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ پڑھیے آپ. جن حضرات میں نے اپنا مت کریے آپ, سنیے. ایکسن بھائی, میں اب اپنی بات نہیں یہاں پہ آپ جو ایڈ کر رہے ہیں نا, یہاں پہ چیک میں تم سے نہیں بات کر رہا, لوگوں سے بات کر رہا ہوں تاکہ انہیں پتا لگ جائے کہ کتنے بیوقوفانہ باتیں. نہیں آپ غلط, آپ بیوقوف بنا رہے جن ہیں. حضرات نے الگ کانٹیکسٹ پڑھ کے چپ, تمہارا کانٹیکس نہیں ہے. جن حضرات نے اس واقعے کو بلاغ عام میں بلوغ کا واقعہ قرار دیا, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی بدعملی کی سزا اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑتی ہے, اس لیے اسے آیت میں کتے سے شبیہ دی ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ دراصل یہ تشبیہ اس شخص کی نفسانی ہرس ہے کتے کا, اس نے پھونک ماری, کتا اپنی زبان نکال پہ ہرس لگتا ہے شاید کوئی چیز کھانے کی ہو. اس طرح جو شخص دنیا کی عظمت کے ساتھ ہر وقت دنیا کا مفاد حاصل کرتا ہے, اس کا حال اسی طرح ہانپتا ہے. ونس اگین, ہانپنا, کتا ہانپتا ہے ہی نہیں, وہ صرف اور صرف اپنی باڈی کو کول ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے. تقی عثمانی کو بھی کچھ نہیں پتا تھا, اس کے اللہ کو بھی کچھ نہیں پتا تھا. یعنی ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایسے کام کریں گے جو انہیں جہنم میں لے جائے گا. لیکن یاد رہے, تقدیر میں لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم کا کام کرنے میں مجبور ہو جائیں گے, بلکہ تشبیہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک استاد اپنے کسی شاگرد کے حالات کے پیش نظر یہ لکھ دے کہ یہ فیل ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد نے اسے فیل ہونے پہ مجبور کر دیا, بلکہ اس نے جو کچھ لکھا تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ شاگرد محنت کرنے کے بجائے وقت ضائع کرے گا. آگے اس سے پہلی آیت میں نافرمانوں کی بنیادی بیماری یہ بیان کرتی ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوں گے, یعنی اللہ کے اس ذکر اس کے سامنے جواب کے احساس سے غافل اور غور کیا جائے تو اس دنیا میں ہر قسم کی برائی کا اصل سبب یہی رہے گا. اس لیے اب اس بیماری کا علاج بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور اپنی ہر حاجت اسی سے مانگی جائے. واضح رہے
اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا جو لفظ یہاں استعمال ہے دونوں باتوں کو شامل کرتا ہے. اس کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے. غفلت کا دور ہونے کا یہ رستہ ہے, بندہ اپنے پروردگار کی دونوں طرف سے پکارے. البتہ اس کو پکارنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ اللہ اس کے جو اچھے اچھے نام ہیں, لو جی اللہ کے اچھے اچھے ناموں تک آگے اس کے رسول نے بتایا نہیں ناموں کو پکار جائے, اس میں اسنا کے مقارف. لیکن اس تفسیر کے اندر جناب حضرت عزت مآب نے یہ بتایا ہی نہیں کہ جو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے نا, یہ دیکھیے, جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کرتے تو ایسے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. تقدیر کا ایک سینٹنس بول کے یہ پوری آیت کی تفسیر مس کر دی ہے آپ کے تقی عثمانی نے. پلیز اس آیت کی تفسیر دکھائیے مجھے تقی عثمانی سے. ایک بات بولوں, چپ 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 کر کے جو آپ بٹھا رہے تھے نا میرے کو یہاں پہ, ٹھیک ہے, یا 90 کیا ہے وہاں پہ لکھے ہوا 90, میں نے سمپل یہ بات کی ہے کہ پہلے مجھے اس پوری میں تفسیر پڑھ دی آپ کے سامنے, جو میری یہ آیت ہے بیسک آیت کہ اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا, جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے, جو کہ تقدیر کا بیسک ایسنس بنتا ہے. اللہ کی گمراہی کے بارے میں آپ کے تقی عثمانی نے کیوں نہیں لکھا؟ میں نے پوری حدیث پڑھ دی, پوری تفسیر پڑھ دی. تھوڑا نیچے ہٹائیے اس کو, نیچے ہٹا دیا تھا, میں نے پڑھ دیا تھا. مجھے آپ پڑھ کے کیا غلط سمجھا میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں بھائی. آئی ڈونٹ کیئر میں کیا غلط سمجھاؤں, میں نے ابھی جو پوچھا اس کا جواب دیں کہ تقی عثمانی صاحب نے, آپ کے تقی عثمانی صاحب نے یہاں پہ ہدایت اور گمراہی کے اوپر جو اتنا بڑا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں بیان کیا, جبکہ سب سے امپورٹنٹ پیسج کے اندر اللہ کی آیتوں کے اندر یہ والی بات سب سے امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر ساری گیم بننی ہے. آپ اس کو نیچے ہٹائیے, اسی کا جواب دے رہا ہوں. گائز یہ دیکھیے, یہ تقی عثمانی صاحب ہیں, یہ دیکھیے کیا بھائی, یہ تقی عثمانی ساحل بھائی, آپ کو بول رہا ہوں میں, تقی عثمانی صاحب کو دیکھیے آپ, ان کو دیکھ کے لگتا ہے کبھی اس نے تم کو سمجھنا کالج کا رخ بھی کیا ہوگا. سمجھنا نہیں ہے, مذاق اڑانا ہے. کوئی بات نہیں, ریلیکس, ٹیک اے چل, چیک میٹ, یو آر چیک میٹ. تم لوگ تو ہے نا اسلام سے اللہ تعالی نے چیک میٹ بھائی, اتنا توے پہ گرم کیوں رہتے ہو, تھوڑا رکو نا یار. ارے میری تو بات میں جواب دوں, ایک سیکنڈ ابھی دینا. چیک میٹ, یو آر چیک میٹڈ, جسٹ گیو می, ارے میں جواب دوں, جسٹ گیو می 1 منٹ, جاؤ گے بھائی, جسٹ گیو می 1 منٹ. میں نے ابھی تک کچھ نہیں بولا, میں نے تفسیر پڑھی ہے جو آپ نے پڑھوائی ہے. سیل پہ اس بندے کی شکل دیکھ کے کہیں سے فیل ہو رہا ہے یہ بندہ کوئی پڑھا لکھا ہو سکتا ہے, کوئی اس نے ماسٹرز گریجویشن یا کسی اچھی جگہ سے پڑھا؟ بالکل بھی نہیں. سیل پہ دیکھیں, میں ان کو پہلے سے بولا کہ بھائی جان تقی عثمانی کی تفسیر آپ نے کیوں پڑھنی ہے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پاکستانی اسکالر ہے, انہوں نے تقی عثمانی کا کیوں نام لیا؟ کیونکہ تقی عثمانی ایکچولی میں ڈسکس ہی نہیں کرتا ہدایت اور گمراہی کو. جب وہ ہدایت اور گمراہی کو ڈسکس ہی نہیں کر رہا, اس نے پوری آیت کو امیٹ ہی کر دیا ہے, تو فیٹ اور فری ول کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ دوبارہ سے اب تقی عثمانی کی تفسیر پہ چلے جاتے ہیں. 500 پیج کے اوپر وہ تھی, من یہدی اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. یہ دو آیتیں, یہاں ایک آیت ہے بیسیکلی جی میں بیچ میں, یہ ایک آیت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اس دو پیج جو میں نے پڑھ دیے اس کے اندر اس نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. اب مجھے بتائیے ساحل, اگر وہ اس آیت کو ٹچ ہی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے, اور ہم نے جنات اور جن اور انسانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو جہنم کے لیے پیدا کیا, اس کے پاس دل ہے جن کو سمجھتے نہیں, اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے گمراہ کرنے والا, اس کو اگر ڈسکس نہیں کرو گے آپ, تو مجھے بتاؤ کہ آپ تفسیر کیسے صحیح سمجھ سکتے ہو, اور یہ چیک میٹ ٹائپ کا بندہ سمجھ بھی کیسے سکتا ہے؟ اگر من یہدی اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون, اس کی تفسیر انہوں نے کی ہے, مجھے بتائیں کس جگہ پہ کی ہے؟ میں وہاں پہ پہلے جانے کو چاہوں گا, کدھر کی ہے؟ کنوینینٹلی اگنور کر دیا انہوں نے. ایبسلیوٹلی. کس بات کا اگنور بھائی؟ آپ خود پڑھے یہاں پہ آیت, وہ سب کچھ تفسیر بھی آپ خود پڑھے, لیکن سمجھے الگ. سر یہ میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں, جسے اللہ ہدایت دے دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے, جسے گمراہ کرتے ایسی لوگ نقصان میں ہیں. اس آیت کی تفسیر کہاں ہے؟ اس کا تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں. اس آیت کا مطلب جو آپ غلط سمجھ رہے ہیں نا, تو اس کو صحیح کرتا ہوں میں آپ کو. اچھا, تقی عثمانی نہیں بتا سکے, آپ بتائیں گے؟ میں بتاؤں گا. آپ نے کہا تھا نا تقی عثمانی کی تفسیر کھولیں, کیا یہ تقی عثمانی کی تفسیر ہے؟ ہاں, مجھے بتائیں انہوں نے اس آیت کی تفسیر کہاں کی ہے, وہ بتائیں. تو وہی تو بتا رہا ہوں, نیچے جائیے, نیچے گیا, اوکے, نیچے جائیے. یہ کتے کی ہانپنے کی آیت آ گئی. اب یہاں پہ آ گیا جنات اور انسانوں میں سے جہنم کے لیے پیدا کی ہے, یہ قدر آ گئی.
قدر آ گئی, آپ سنیے قدر آ گئی نہیں, چیک میٹ, یہ قدر آ گئی. مجھے بتائیں قدر اور کتے کے بیچ میں جو یہ آیت ہے سب سے امپورٹنٹ یہ, اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, اس کی تفسیر کہاں ہے؟ نیچے جائیے, میں پڑھ کے آپ کو پورا سمجھاؤں گا, میں آپ کو اس بارے میں سمجھائیں گے نہیں, پہلے مجھے بتائیں گے کہ اس آیت کی تفسیر کہاں ہے. اسی کی تفسیر تو سمجھانے لگا ہوں میں آپ کو. نیچے جائیے آپ, نیچے آگے. اور اگر نہ ہوئی, ایک سیکنڈ, اگر نہ ہوئی ابھی کے ابھی تقی عثمانی کو کہو کہ کتے نے جو ہے نا جان بوجھ کے اس کو امٹ کیا, اگر نہ ہوئی تو کیا اگر اس آیت کی تفسیر انہوں نے نہ لکھی تو آپ کہیں گے کہ تقی عثمانی انتہائی جاہل اور کتا ہے, جس طرح اللہ قرآن میں کافروں کو کتے سے تشبیہ دے رہا ہے, جس طرح اللہ قرآن میں دے رہا ہے, جس طرح اللہ قرآن میں دے رہا ہے. حضرت ایک سیکنڈ چپ کر کے سن لیں, میرا سوال کیا ہے آپ سے, پلیز سن لیں. جس طرح ابھی اللہ قرآن میں کافروں کو, مجھ جیسے لوگوں کو, ساحل جیسے لوگوں کو کتے سے تشبیہ دے رہا ہے, اگر اس کانٹیکس میں اس آیت کی تفسیر نہ ہوئی, کیا آپ تقی عثمانی کو بھی اسی طریقے سے ہانپنے والا کتا کہیں گے جیسے اللہ نے ہم لوگوں کو کہا؟ اگر نہ ہوئی تو, اگر ہوئی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں, پھر نہ آپ کہیے گا, لیکن اگر نہ ہوئی تو کیا آپ کہیں گے؟ بھائی وہ ہو ہی نہیں سکتے غلط. سر ایک سیکنڈ, وہ اللہ ہے کہ غلط نہیں ہو سکتا؟ صرف اللہ ہے نا جو غلط نہیں ہو سکتا. تقی عثمانی اللہ ہے؟ نہیں, انہوں بھی غلط نہیں ہو سکتے کیونکہ تفسیر ان کی ہے. اوکے, ونس اگین کوشچن میرا سمپل ہے, اگر جو آپ مجھے بھی سمجھانے لگے ہیں اس میں اس آیت کی تفسیر نہ ہوئی تو کیا آپ کہیں گے کہ تقی عثمانی اسی طریقے سے ہانپنے والا کتا ہے جیسے اللہ نے ہم لوگوں کو کہا ہے؟ انہوں کیوں ہوں گے بھائی, تم ہے نا, تم لوگ نکلے نا اسلام سے. Checkmate, that's not the question, you are checkmated 3 times. تو میرا سوال repeat کرو, جواب دے رہا ہوں میں. repeat my question. اگر اس آیت کی تفسیر نہ ہوئی تو آپ کیا بولیں گے کہ تقی عثمانی اسی طریقے سے کتا ہے جس طریقے سے اللہ نے ہمیں کہا ہے؟ آیت ان کے اوپر ہے ہی نہیں تو ان کے اوپر کیوں بولوں گا میں؟ تو بھائی اس نے پھر آیت کی تفسیر کیوں مٹ کی؟ چلیں ایسا کرتے ہیں, ہم اس کو سور کہہ دیتے ہیں. از دیٹ گڈ؟ میں اپنا قرآن لکھ لیتا ہوں, اس کے اندر میں سور کہہ لیتا ہوں. پھر قرآن کی آیت کیا جب کانٹیکسٹ امٹ کر دے گا تو تفسیر میں جو مرضی لکھ دے, کانٹیکسٹ ہی امٹ کر دیا اس نے. نیچے کروں تم پڑھ کے بتا تو میں نیچے کیا کروں, میں کر دیتا ہوں نیچے. اگر یہ والی آیت, ہاں اگر یہ والی آیت کی اس نے تفسیر نہیں کی, ہدایت اور گمراہی کی, تو پھر کانٹیکسٹ بنایا ہی نہیں اس نے بڑی آرام سے ایک آیت ہی نکال دی. بھائی کانٹیکسٹ بنایا لیکن تم لوگ سمجھ نہیں رہے اس کو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں پڑھ کے سمجھاتا ہوں. میں دوبارہ سے بولتا ہوں, اگر ہدایت اور گمراہی اس کے اندر نہ ہوا جو اللہ نے اس آیت میں کہا ہے, اگر کی کیا بات ہے, یہاں سمجھنے کے لیے بیٹھے نا اپن سمجھنے کے لیے بیٹھے, لیکن اپن نے اگر اس کا کانٹیکسٹ ہی نہ دیا تو اپن سمجھے گا کیسے؟ میں سمجھاؤں گا تم کو. نہیں میں سمجھاؤں گا نہیں, جو لکھا ہوا ہے اس سے ہٹے گا نہیں. اب تک اس میں تم نے کھلوایا, اس سے اٹیچ ہی ہوئے گا. اوکے, اب مجھے بتاؤ اگر ہدایت اور گمراہی نہ ہوئی تو ول یو سے کہ تقی عثمانی سور ہے؟ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تقی عثمانی نے اس آیت کی تفسیر ہی نہیں کی. میں نے طبری پڑھا ہوا ہے, قرطبی پڑھا ہوا ہے, ابن کثیر پڑھا ہوا ہے. تقی عثمانی میں آج پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے, اور اس نے ہدایت اور گمراہی کا کانٹیکسٹ بیچ میں ڈالا ہی نہیں, کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ تو مر جاؤں گا میں, تم لوگوں کو بیوقوف کیسے بناؤں گا, جاہلوں کو, تم جیسے جاہلوں کو. مدرسہ سے آپ جاہل تھا وہ خود, اس نے تم جیسے جاہلوں کو مزید جاہل بنایا. بھائی میں سمپل بات کر رہا ہوں, کانٹیکس کے مطابق اگر ایک آیت امٹ کر دو بیچ میں سے تو بھائی آپ جو مرضی بنا لو. بات کرنے کی تمیز ہے نہیں ہے, یہ بولو. تمہارے اللہ کو تھی جو ہم سب کو ہانپنے والا کتا کہہ رہا ہے. ہاں شکر ہے, ہانپنے والا تم کو کتا کہا اللہ نے, صحیح, شکر ہے, بہت صحیح کہا اللہ تعالیٰ. تو یہ اچھی بات ہے. ساحل سے مزید بات کرنی ہے آپ نے, آپ کر لیں. I have finished him. I have literally finished him. میں تقی عثمانی دکھا دیا اس کو کہ اس آیت کا اللہ نے تفسیر ہی نہیں, اللہ کہہ رہا ہوں, تقی عثمانی نے تفسیر ہی نہیں کیا, کیونکہ اگر وہ کر دیتا تو اگلی آیت میں جو اسے جلیبی گھمائی ہے نا, وہ جلیبی نہیں گھما سکتا تھا. وہ جو اس نے استاد والی جلیبی گھمائی ہے نا, وہ نہیں گھما سکتا تھا اگر وہ ہدایت اور گمراہی والی اس آیت کو بیچ میں لا سکتا. سیکنڈلی, اللہ کی جو ڈیوائن ڈگری ہے نا, وہ استاد کی سٹیٹمنٹ کی طرح نہیں ہوتی.
اللہ کی ڈیوائن ڈگری جو ہوتی ہے وہ 100% کنفرمڈ ہوتی ہے, وہ چینجیبل نہیں ہے. استاد کہتا ہے تو فیل ہوئے گا, تو فیل ہوئے گا, تو فیل ہوئے گا, تو فیل ہوئے گا, وہ بچہ کئی دفعہ پاس بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ آخر میں آ کے ذرا محنت کر لیتا ہے اور پاسنگ مارکس لے جاتا ہے, فیل نہیں ہوتا. سو استاد والی جو ایگزامپل ہے اس کے اندر کنفرمیشن نہیں ہوتی کیونکہ ڈیوائنلی ڈکریڈ نہیں ہے, جبکہ تقدیر اور قدر ڈیوائنلی ڈکریڈ ہے, اور اسی کے لیے اللہ جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے. پرابلم یہ ہے اگر اس گمراہ والی آیت کو نکال دو, ہدایت اور گمراہ والی آیت کو نکال دو تفسیر کے کانٹیکس میں سے, گیم ختم ہو جاتی ہے. یو ہیو نتھنگ, تب آپ جو مرضی جلیبی بنا لو. اس آیت کو اسی لیے اس نے کنوینئنٹلی تفسیر میں سے غائب کر دیا. تو آئی ہیو فنشڈ ہم. نا ساحل بھائی آپ کر لیں کیونکہ میں اب اس سے زیادہ جلیبی نہیں سہ سکتا. ہاں نہیں, میں ان کو وہ انہوں نے کہا کہ یہ کتا اتنا کہنا جو ہے, چیک میٹ بھائی, جو تمہارے اسلام کو اور قرآن کو نہ مانے, تمہاری آئیڈیالوجی کو نہ مانے, اس کو کتا کہنا صحیح ہے؟ چیک میٹ بھائی, ہاں بھائی, جو تمہارے قرآن کو نہ مانے, تمہارے اللہ کو نہ مانے, تمہارے اسلام کی باتوں کو نہ مانے, مثال دیے ہو. ہاں ہاں, مثال کے طور پہ ہی سنو نا, ہاں صحیح ہے, صحیح ہے, ہاں سنو نا, صحیح ہے. اچھا, اگر میں اسی طرح, چونکہ آپ میری آئیڈیالوجی کو نہیں مان رہے اور آپ کے تقی عثمانی میری آئیڈیالوجی کو نہیں مان رہے یا میری لاجک کو نہیں مان رہے, کیا مثال کے طور پہ میں بھی آپ کو کتا اور سور بولوں کہ آپ کتے اور سور اور گدھے کی طرح ہے کہ آپ لوگوں کا دماغ نہیں چلتا؟ چلے گا؟ یہاں پہ سچائی کی بات ہے, یہاں پہ سچا ہاں ہاں, وہ تمہارے لیے سچا ہے نا, میرے لیے قرآن ہے. چیک میٹ صاحب دیکھو, وہ تمہارے لیے سچا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی بیوقوفی ہے بھائی, وہ آپ کی بیوقوفی ہے جو آپ اپنے آپ کو بھائی. سچا مان رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ کی بھی, چیک میٹ صاحب, پھر ہم کہتے ہیں کہ سنو نا, پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ جو جس نے لکھا ہے اس کی بھی بیوقوفی ہے, اور جو یہ مان رہا ہے وہ بھی اول درجے کا بیوقوف ہے. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ سے بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے. دیکھو یہ تمہارے لیے ایک سپر چیٹ آیا ہے. ہاں سنو سنو سنو, آپ کس کو مانتے ہیں, آپ کس کو مانتے ہیں یہ بولو. چیک میٹ, COVID has spread all over the world. Then COVID is the best thing happened to humankind. ہاں اچھی ہے مثال, اچھی ہے, بہت اچھی ہے. سچائی بڑھ رہی ہے, لیکن جو بیماری بڑھی نا, جو مائنس سوچ رکھتے ہیں نا ان کے لیے کووڈ ہی رہتا ہے. ہاں وہی کہہ رہا. تو جو تم لوگ سنو نا پیارے بھائی, تم لوگ کی بھی جو بیماری بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, بیماری ہماری نہیں بڑھ رہی ہے بھائی. دیکھو بڑے ہمارے نزدیک بیماری ہے, وہ بڑے لوگ, بڑے ہمارے نزدیک بیماری ہے, اپنگتا ہے, وہ بیماری اور اپنگتا ہے, دماغی اپنگتا. تمہارا سوچنا وہ تمہاری بیماری ہے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. لیکن کیا دیکھو پرابلم یہی ہے چیک میٹ, تم لوگوں کا پرابلم یہی ہے, اور تمہارے اسلام کا پرابلم یہ ہے کہ یہ نفرت والی کتاب ہے. اگر کوئی آپ کی آئیڈیالوجی نہ مانے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو کتا, سور, ڈنگر یہ سب کہنے لگے. یہی تو نفرت ہے نا, کہ جو میری نہ مانے وہ کتا, سور. وہ تو مثال ہے بھائی, وہ تو مثال ہے. ہاں تو میں بھی مثال کو مثال کہتا ہوں کہ جس نے بھائی, میں ہاں تو میری مثال بھی صحیح ہے کہ آپ بھی کتے سور سے زیادہ گئے گزرے ہو. کتا اور سور تو بھی دماغ لگا لیتا ہے. سنو, کتا سور یہ لوگ بھی جب راستہ اس طرح کراس کرتے ہیں نا, تو یہ لوگ دماغ لگا لیتے, دیکھتے آگے پیچھے گاڑی آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے. آپ لوگ اس سے بھی گئے گزرے ہو, آپ لوگ تو دماغ ہی نہیں لگاتے. جیسا بتایا گیا ویسا کرتے ہو. اچھا پاگل اپنے آپ کو, کیا آپ کا اللہ یہ نہیں کہتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو اس کو, جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو آپ کا یہ حال ہونا چاہیے کہ آپ نے سنا اور آپ نے مانا. کیا جب اللہ اور اس کی رسول کی بات آ جائے تو مومنوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سنا, سمعنا, ہم نے سنا, واطعنا, اور ہم نے اطاعت کی. کیا آپ کو قرآن یہ نہیں سکھاتا؟ سکھاتا ہے. مطلب آپ لوگ جانور سے بھی گئے گزرے ہو, جانور تو اپنا دماغ چلا لیتا ہے راستہ اس طرح کراس کرتے وقت. وہ آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ. بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو اسلام کو ابھی آپ نے مانا یہ بات چھوڑ چکا ہے. اچھا تو ایک منٹ چیک میٹ, جو اللہ اور اس کے رسول بتا دے, سنو چیک میٹ سنو, جو اللہ اور اس کے رسول بتا دے, کیا آپ اس میں اپنا دماغ چلا سکتے ہو؟
नहीं। तो आप कुत्ते और सुअर से भी गए गुजरे निकले क्या नहीं निकले? मैं कहाँ निकला, आप निकले। आप उनकी बात को नहीं मान रहे। आप दिमाग नहीं लगा रहे, हम तो दिमाग लगाते भाई। वही तो अल्लाह, वही तो मैं भी वही कह रहा हूँ, वही तो कि आप लोग सुअर और कुत्ते और कोई भी जानवर से आयत में आपकी बात हो रही है, दिमाग नहीं लगाते। आपने भी खुद बोला। इतनी अच्छी आयत को नहीं समझ रहे आप लोग, बात किस पे हो रही है? ये हंसी है ना मेरे को, मतलब एकदम जबरदस्त हार की। इसका हम अलग से पार्ट लगाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ओह थैंक यू ठीक है, लगाइए, एडिट करिए, वहाँ पे जनता क्या है समझ जाएगी। अपनी अपंगता पे अब जो है ना मातम करते बैठना आप। ठीक है, जी 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 जी, चलो थैंक यू।